بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ زیر صدارت مرکزی صدر راجی راشون و میر اسداللہ بلوچ منعقد ہوا۔ اس سینٹرل کمیٹی میں بہت سے ایجنڈوں پر تفصیلی بحث ہوئی۔ اس سینٹرل کمیٹی میں پارٹی کے مرکزی صدر راجی راشون و میر اسداللہ کے گھر پہ فورسز کی جانب سے جو لشکر کشی کی گئی، جس میں CTD، ATF، سیول وردی والے، پرائیویٹ ملیشیا نے غیر قانونی غیر آئینی ماورائے آئین عمل کی گئی ہے۔ اس سے بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی بلوچ قوم کے درد رکھنے والے لاکھوں لوگوں نے اس عمل کی بھرپور مذمت کی ہے۔ اس عمل کو حاکم وقت کی بدنیتی، انتقامی کارروائی اور بلوچستان کے فضا کو مزید خراب کرنے کا جو انداز اپنایا گیا ہے، پارٹی اس کی سخت مذمت کرتے ہوئے ایسی سازشی عناصر کی ہر فورم میں مخالفت کرے گی اور قانونی چارجوئی کی جائے گی۔ عوامی عدالت میں جائیں گے۔ 9 جولائی کی رات پارٹی کے لیے اور خصوصاً بلوچ عوام کے لیے ایک بڑا سانحہ سے کم نہیں ہے، اور اس رات کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ بڑھتی ہوئی ظلم اور جبر BNP عوامی کے ہمدردوں کو تنگ کرنا، 1 گریڈ سے لے کر 6 گریڈ کے ملازمین کو ٹرانسفر کرنا، معذوروں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ ہر وہ مقطع فکر جس کا تعلق BNP عوامی کے ساتھ ہے، اس کو تنگ کرنا، یہ حکمرانوں کی بوکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ اس عمل سے نفرتوں میں اضافہ ہوگا، ہمدردیاں دور ہوں گے اور بہت بڑے سنگین نتائج ہوں گے۔ اس لیے ایسے غلط پالیسیوں سے گریز کیا جائے۔ اس سلسلے میں تمام زونوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 7 اگست کو پریس کانفرنس، ریلیاں، دھرنا دے کر ڈپٹی کمشنرز کو یادداشت پیش کریں۔ سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں مختلف ایجنڈوں پر تفصیلی بحث کے بعد پارٹی اس نتیجے پہ پہنچی ہے، اس ملک میں جامع پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے عوام کے مینڈیٹ کو سبوتاژ کرنے کے باعث انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے خواہشات کی بنیاد پر ملک کو چلانے کا ایک نیا انداز اپنایا گیا ہے۔ اس سے پورا سماج غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے۔ اس میں 25 کروڑ عوام کی آبادی والے ملک میں غلط پالیسیوں کی وجہ سے 9 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ صحافی حضرات، بین الاقوامی سروے کے مطابق خوراک نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں اموات ہر سال ہو رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو
اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اموات زیادہ تر بلوچستان میں ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کا بنیادی سوال محکوم قوموں کی خود مختاری اور خود پاکستان کی آئین میں 18ویں ترمیم میں خود مختاری کا ذکر تو ہے، لیکن عملی طور پر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی۔ بلوچستان کو 75 سالوں میں نو آبادیاتی طرز حکمرانی کے طور پہ چلایا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے وسائل عالمی منڈی میں فروخت ہو رہے ہیں اور ان کے سودے بھی بڑے پیمانے پر لگائے جا رہے ہیں، چاہے ریکوٹیک ہو یا صندوق پروجیکٹ ہو یا ہمارے 74.6 کلومیٹر ساحل یا بلوچستان سے نکالی ہوئی گیس ہو یا 92 منظر جو بلوچستان میں ہے۔ مائنز ڈپارٹمنٹ نے سروے کی ہے جس میں 52 یعنی 52 منزل پہ اس وقت کام جاری ہے۔ باوجود اس کے لیکن صد افسوس اس سرزمین پر رہنے والے وارث 2 وقت کی روٹی کی محتاج ہیں۔ اس جدید سائنسی دور میں بلوچستان کی عوام بنیادی سہولت سے محروم ہے، لیکن وقتاً بوقتاً BNP عوامی نے اسمبلی کے فلور اور اسمبلی کے باہر تحریر اور تقریروں میں پرزور مطالبہ کیا ہے، لیکن حکمران اور حاکموں کے کانوں پر جو تک نہیں رہے گی رنتی جس سی پیک کے نام پہ $56 بلین کا معاہدہ اور اس کی فرسٹ فیز میں $25 بلین خرچ کرنے کے بعد بلوچستان کی پسماندگی اپنی جگہ برقرار ہے۔ $25 بلین اسلام آباد کے سپر ہائی وے، موٹر ہائی وے، سولر انرجی پارک اور سی پیک سٹی سنٹر کے نام پہ کارخانوں کا جال اور اسلام آباد لاہور کے سرمایہ داروں کی خواہش پورا کر کے بڑے پیمانے پر کارخانہ لگائے جا رہے ہیں۔ ایک مظلوم اور محکوم صوبے کے وسائل کو لوٹنا اور بلوچستان کے نام پر قرضہ لینا اور ترقی عمل صرف پنجاب میں ہونا، یہ وہ ناانصافی ہے جس میں کافی دوریاں اور خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ جب احساس محرومیت پیدا ہوگی اور اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھیں گے اور ان سوالات کا جواب کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے ماں سوائے معافی کے۔ اگر یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامک آئیڈیالوجی اور جمہوری طرز حکمران بنایا گیا ہے، لیکن عملی طور پر نہ جمہوری طرز عمل پر چلایا جا رہا ہے، نہ اسلامک آئیڈیالوجی پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں عالمی سامراج اپنی توسیع پسندانہ عزم کے ساتھ جیو پولیٹیکل حیثیت کو سمجھتے ہوئے یہاں کی دولت کو اسلام آباد کے گٹھ جوڑ کے ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال اسلام آباد میں مائنز منرلز 2025 عالمی کانفرنس تھا، جس میں پورے دنیا کے
سرمایہ داروں کو دعوت دی گئی کہ وہ آ کر بلوچستان میں سرمایہ کاری کریں۔ اس حالات میں جہاں 75 سالوں میں محرومیاں ہے تو یقیناً یہاں کے دانشور یعنی بلوچستان کے دانشور، ادیب، قلمکار، سیاسی لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم کب تک غلام اور محکوم رہیں گے؟ اس طبقے نابرابری 16ویں صدی سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے، لیکن عملی شکل میں مادر وطن بلوچستان پر اس کے سنگین اثرات پڑ رہے ہیں، اور یہ 2024 کے الیکشن میں لوگوں کی مینڈیٹ پر رات کی تاریکیوں میں جو ڈاکہ ڈالا گیا، اس حوالے سے پورے دنیا میں ہماری جمہوری نظام کی جگہ سائی ہوئی، اور اس وقت مرکز سے لے کر صوبوں میں جو قانون سازی کی جا رہی ہے، ان قانون سازی کے عمل 25 کروڑ عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں کے ایلیٹ کلاس اور اشرفیہ کے دولتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے لیے روشن مستقبل اپنے سرمایوں کو بڑھانے کے لیے استحصالی نظام کو تقویت دینے کے لیے بلوچ سرزمین پر ہزاروں سالوں سے دفنائے ہوئے دولت کو اپنا مادری و پدری حق سمجھ کر ایک نیا استحصالی نظام کی داؤ پیچ کر کے لوٹ کسوٹ کا ایک نیا انداز اپنایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا تیسری عالمی جنگ کے ساتھ پورے دنیا کے امن کو جھنجھوڑ کر رکھ دی ہے، اور اس جنگ کے اثرات پاکستان اور خاص کر بلوچستان کے فضا میں گونج رہے ہیں۔ ایسی حالات میں بلوچستان کے عوام کا شعوری طور پر یکجہتی اور آخری فتح تک اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے سینٹرل کمیٹی کا فیصلہ ہے۔ اس سلسلے میں اب بھی وقت ہے۔ اسلام آباد کے حکمران اپنی گھمنڈ کے طاقت کے نشے سے نکل کر جیو اور جینے دو کی پالیسی کو اپنا کر بلوچستان کے مسائل جو سیاسی ہیں، اس کا ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی حل نکالنے اس وقت بلوچستان میں اسلام آباد کے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے چادر اور چاردیوالی کی بے حرمتی کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جناب صحافی حضرات، پورے بلوچستان کی شمال اور جنوب، کاہان سے لے کر گوادر تک ماؤں کی چیخ و پکار، نوجوانوں کو غائب کرنا، ان کی لگت جگر کو ان کے سامنے اٹھا کر لے جانا اور دوسرے دن مار کے پھینکنا، ان جیسے